حضرات، پیش خدمت ہے مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی دامت برکاتہم کی وہ تقریر جو آپ نے دارالعلوم دیوبند کے 100 سالہ جشن کے موقع پر دارالعلوم میں فرمائی تھی۔ نؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فحضرة الرئيس الجليل وسادية الإخوان الزملاء في مجال العمل الإسلامي، السادة الممثلين للأقطار العربية، أرحب بكم أجمل الترحيب، وأرجوكم أن تسمعوا لي بالحديث مع هذا الحشد، مع هذا التجمع الكبير الإسلامي الذي أعتبره أمانة في عناقنا، في عناق من وجه الدعوة إلى هذه الجماهير المؤمنة المسلمة، فيتلتقي على هذا الصعيد، صعيد دار العلوم دیوبند المبارك. اسمحوا لي أن أتحدث إليهم بلغتهم، فإني أخشى أن أكون مسؤولا أمام الله، أن أكون مسؤولا وأن يأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام بتلابيبنا ويسألنا كيف ضيعتم هذه الثروة الهائلة، هذه الطاقة التي تستطيع أن تفتح العالم بإيمانها وبوعيها وبشعورها الإسلامي وبعقيدتها الصافية السليمة وبقوتها الروحية. لذلك اسمحوا لي أن أتكلم مع هؤلاء بلغتهم، وأنتم أكرم وأنتم أسمى من أن أوجه إليكم خطابا وأنتم في غنى عن ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. میرے بھائیوں اور عزیزوں، میرے دوستوں اور اسلام کے جسم کے لخت جگر اور دل کے ٹکڑوں اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک، میں نے اپنے ان بزرگوں سے، قابل احترام بزرگوں سے اجازت لے لی ہے کہ میں بجائے ان کو خطاب کرنے کے، جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے، آپ کو خطاب کروں اور آپ کی زبان میں خطاب کروں. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ انعام کی ایک آیت پڑھی ہے، اور یہ آیت میرے ذہن میں فوری طور پر آئی. میں الہام نہیں کہتا، نہ اس کا مدعی ہوں، لیکن یہ مجمع جو میرے سامنے ہے، لاکھوں کا مجمع، یہ اس نے گویا کسی حادث غیبی نے میرے کان میں کہا کہ تم اس مجمع کو دیکھ رہے ہو. اس مجمع کا تصور کرنے اول میں 1 صدی اسلامی ہجری میں کسی کو ہو سکتا تھا. بڑے سے بڑا دوربین، بڑے سے بڑا بلند نظر، بڑے سے بڑا بلند حوصلہ، بڑے سے بڑا صاحب فراست، بڑی سے بڑی پیشین گوئی کرنے والا اس کا تصور بھی کر سکتا تھا کہ دنیا میں نہیں، کرۂ ارض پر نہیں، اس کے ایک بر اعظم ایشیا میں، اور پورے ایشیا میں نہیں بلکہ ایک اس کے ملک ہندوستان میں، جو جزیرۃ العرب سے 7 سمندر پار ہے، جو زبان کے رشتے سے، تہذیب کے رشتے سے، قومیت کے رشتے سے، نسل کے رشتے سے، مذہب کے رشتے سے، کسی رشتے سے بھی جزیرۃ العرب سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا. اس پورے ہندوستان میں بھی نہیں، اس کے ایک صوبے میں، صوبے متحدہ میں، اور پھر اس پورے صوبے میں بھی نہیں، اس کے ایک ضلع سہارنپور میں، اور پھر اس کے پورے ضلع میں بھی نہیں، اس کے ایک قصبے دیوبند میں اتنے کلمہ گو مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو سکیں گے. یہ گویا کسی فرشتے نے میرے کان میں کہہ دیا کہ اس
مجمع کو دیکھو اور مقابلہ کرو اور قرآن مجید کی آیت کو یاد کرو جو مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی تھی مکہ معظمہ کی حالت کو سامنے لا کر اور اس کی تصویر پیش کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے مدینے کے مسلمانوں جن کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہیں تھی ان کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، اس وقت کہا گیا ہے جب مسلمانوں کی تعداد چند ہزار کی تھی، وہ وقت یاد کرو اذا تم قلیل مستضعفون فی الارض، جب تم تھوڑے تھے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھے، مستضعفون فی الارض تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے اور تم کو کمزور بنا دیا گیا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت تم اس ڈرتے تھے کہ کہیں چیل کی طرح جو چیل گوشت کا ٹکڑا اڑا کر کے لے جاتی ہے، کوئی بچہ مارکیٹ سے گوشت لے کر کے آئے اپنے گھر میں پکانے کے لیے، اس کو بھیجا گیا ہو کہ میاں جا کر گوشت لے آؤ اور وہ لا رہا ہو، لاؤ باری لڑکا ہو ہاتھ میں گوشت کسی کپڑے میں یا کسی پتے میں رکھا ہوا ہو، اس کو ہر وقت یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ چیل آئے اس کو اچک کر کے لے جائے۔ یہ تمہاری کیفیت تھی کہ یہ دنیا کے شاہین و شہباز اور دنیا کے بڑے بڑے یہ شکار کرنے والے پرندے یہ تم کو اس طرح سے اڑا کر نہ لے جائیں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، یہاں پر عربی کے لفظ تخطف کا استعمال ہوا ہے، تخطف کے معنی جھپٹا مار لینا، اچک کر لے جانا، اڑا کر لے جانا۔ مسلمانوں کی حالت یہی تھی کہ ایک لقمہ تر تھے، وہ کوئی بھی طاقت بڑی دنیا کی روم اور ایران کی شہنشاہیوں کو چھوڑیے، رومن امپائر کو پرشین امپائر کو چھوڑیے، جزیرۃ العرب میں اور حجاز میں بھی نہیں، صرف قریش کا قبیلہ کافی تھا کہ ان کو ہمیشہ کے لیے یہ ان کے شراب کو بجا دے، گل کر دے، پھونک مار کر کے گل کر دے۔ اور قرآن مجید میں یہی لفظ استعمال ہوئے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لفظ تصویر کھینچتے ہیں، یہ لفظ جو خالی ادبی اور بلاغت کے الفاظ نہیں، وہ تو ہے اعجاز ہے قرآن کا، لیکن یہ ایک تصویر ہے، سچی تصویر ہے کہ حالت یہی تھی کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی اور اسلام کا چراغ نور ہر وقت کل کیا جا سکتا تھا، اور اس کے لیے قرآن مجید میں لفظ ہی استعمال کیے ہیں بے افواہ، پنکھے کی بھی ضرورت نہیں کہ پنکھا جل کر اس کو بجھا دیا جائے، منہ کی پھونک سے اس کو بجھایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2-3 جگہ قرآن مجید میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، ترجمان استعمال کیے، سورہ آل عمران میں اس طرح سے الفاظ آئے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا چراغ زندگی پھونک مار کر بجائیے۔ یہ حقیقی تصویر ہے جو قرآن مجید میں مسلمانوں کی دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، ہر وقت کو کھٹکا لگا تھا، دھڑکا لگا تھا کہ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، کہ کوئی شاہین شہباز میں کوئی چیل آئے اور تم کو جھپٹ کر لے جائے، بٹا مار کر تم کو اور اڑا کر لے جائے، اور یہ بچوں کی طرح تم دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاؤ، ہو گئی ہے ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ پتھر مارا گیا، تم کو پناہ دی، وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ، اور اپنی نصر کے خداوندی سے آسمانی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تم اتنے نہیں بلکہ تم کو اللہ تعالیٰ نے طیبات کی طرف بہت عام ہے، سلطنت سے لے کر مطلق العلان بااختیار سلطنت سے لے کر اور سلطنت کے دلوں میں جو عزتیں ہوتی ہیں، جو اعزاز ہوتے ہیں، جو رفعتیں ہوتی ہیں، جو بلندیاں ہوتی ہیں، جو اختیارات ہوتے ہیں، جو آزادیاں ہوتی ہیں، جو قانون سازی کی طاقت ہوتی ہے، جو عزت اور گاورانی ہوتی ہے، یہ سب کے ساتھ یہ سب طیبات میں آتا ہے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ شاید تم اس پر شکر کرو، تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ آج میں اپنی آنکھوں کے سامنے انسانوں کا یہ جنگل دیکھ رہا ہوں، انسانوں کے سمندر دیکھ رہا ہوں، اور یہ اس وقت یاد کر رہا ہوں جب 3000 مسلمانوں کو یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان جتایا تھا، تو آج ہماری حالت کیا ہوگی، ہمارا کیا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک قصبے میں، ایک قریے میں، ایک آواز پر دین کے خادموں
کے انسانوں کو جمع کر دیا ہے، کہاں کہاں سے، دنیا کے کیسے دور دراز دیشوں سے، کتنے ملکوں سے ایک نظر آپ اگر اٹھا کر ڈالیے، دیکھیے جو مخصوص